السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین، قربانی کے بجائے صدقہ کافی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی طرف سے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں لاکھوں کروڑوں روپیے خرچ کر دیے جاتے ہیں، صرف کر دیے جاتے ہیں، تو کیوں نہ قربانی کے بجائے کسی کی مدد کر دی جائے، کسی کی امداد کر دی جائے یا اس کا صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے بجائے صدقہ کافی نہیں ہے۔ ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیں، اعتراضات ہوتے ہیں، اس کا جواب آپ سنیں۔ قربانی کے بجائے صدقہ کافی نہیں ہے۔ واضح ہو کہ ایام قربانی میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ جانور کی قیمت کے صدقے سے کام نہیں چل سکتا ہے، اور جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ واجب کا تارک ہوگا، واجب کو چھوڑنے والا ہے۔ آج کل بعض ماڈرن ذہن والے لوگ قربانی کے بجائے صدقہ کرنے پر زور دیتے ہیں، تو ان کی یہ بات شریعت کے قطعاً خلاف اور ہرگز لائق توجہ نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور کا گوشت کھانا یا کھلانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک شرعی حکم کی تعمیل اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اپنے اندر اخلاص للہیت، تقوی، جذبہ ایثار و قربانی کو پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو خود بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں دیگر عبادات کے مقابلے میں قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ سنن ترمذی ابواب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، رقم الحدیث 1493۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ، قربانی کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں، خرو سمیت آئے گا۔ بے شک قربانی کا خون زمین پر واقع، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صدقہ نافلہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے اس دن، جس دن قربانی کے دنوں میں، ایام قربانی میں 10، 11، 12 کو جتنا کہ اللہ کو خون بہانا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، کوئی دوسرا اور عمل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، رواہ الحاکم۔ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود، گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہمارے مصلی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کے بجائے غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کرنے کی مثال یوں ہے کہ جس طرح سے نماز، روزہ فرض ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، تو روزہ اور نماز کی بجائے صدقہ کرنا یا کسی کی امداد کرنا تو اس میں ثواب ملے گا۔ یقیناً
کسی کی امداد کرنا، کسی کی مدد کرنا، صدقہ کرنا موجب اجر و ثواب ہے، اس میں ثواب ضرور ملے گا، لیکن نماز کا چھوڑنا اور روزے کا چھوڑنا اس کے لیے اس میں سخت سزا بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ قربانی کے بدلے میں صدقہ کرنا یا کسی کی امداد کرنا کافی بھی نہیں ہے۔ صدقہ یا امداد کرنے سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے تو اگر وہ صدقہ کر دیتا ہے تو اس کا وجوب ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس پر قربانی واجب رہے گی اور وہ واجب کا تارک ہوگا، واجب کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اور اوپر میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود، جس پر قربانی واجب ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس لیے اس طرح کے ذہن رکھنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے، قربانی کرنے سے زیادہ محبوب اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یقیناً صدقہ کرنے کا بڑا ثواب ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کا تعاون کرنا، اس کی امداد کر دینا بڑا ثواب ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا اس میں بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور دن ہمیں دیے ہیں، ان دنوں میں ہم صدقہ خیرات کریں۔ رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تو رمضان میں ہم خوب صدقہ اور خیرات لوگوں کو دیں، لوگوں کو تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ یہاں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ قربانی کے بجائے صدقہ خیرات کر دیا جائے، جبکہ وہاں لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ جہاں لوگ 50 ہزار روپے کے موبائل خریدتے ہیں، لاکھ روپیوں کے موبائل خریدتے ہیں، کیا ان لاکھ روپیوں کی کسی کی مدد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر ان لاکھ روپیوں کو صدقہ کیا جاتا تو کسی کی زندگی سنور جاتی۔ وہاں لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا۔ لبرل قسم کے ماڈرن ذہن رکھنے والے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے، صدقے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے ہمیں ہر حال میں قربانی کرنا ہے۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جس کو طاقت دی ہے، جس کو استطاعت دی ہے، اس کو قربانی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے، کرنا ہے۔ صدقہ انسان کر سکتا ہے، اس کا ایک الگ اجر و ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن قربانی کے دنوں میں اللہ کو اتنا یہ عمل محبوب اور پسندیدہ ہے جتنا کہ اور کوئی عمل اللہ کو اس دن پسندیدہ نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہیں ان دنوں میں قربانی کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ عید کے دن، بقرعید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو کیا وہ عقل مند کہلائے گا؟ کیا وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا ہے کہ اس دن تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میزبانی ہے کہ کھاؤ اور پیو۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانیں، رسول کے طریقے کو مانیں۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کو ہمیں ماننا ہے، جس بات سے ہمیں روک دیا اس سے ہمیں رک جانا ہے، یہ ہے اصل دین۔ دیگر ایام میں، دیگر دنوں میں صدقے کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں، اس کا ایک الگ اجر و ثواب ہے۔ لوگوں کا تعاون کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے تو ہم مدد کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، لیکن یہ اعتراضات ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی باتیں سمجھ میں آئی ہوگی اور پوری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور ہماری یہ بات سے آپ متفق ہیں تو دوسرے لوگوں تک بھی اس کو شیئر کریں جو اس طرح کے ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، تاکہ ان کا ذہن بھی صاف ہو سکے۔